ارے یار موزن صاحب والا افیکٹ نہیں کرنا ہے. ابھی یہ لگا. وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا القاسم محمد ثم صلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر دابل ولا ذلك. اللهم لعن إصابة التي زيادة الحسين عليه السلام وشايات وبايات وداويات على قضي اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ صلی علیہ وسلم الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات کو اصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے کہ رسالت کا وزم ایسا کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے مودت کرو نا. جب یہ بات ہوئی رسول اسلام نے خدمت انجام دیا تبلیغ کیا تو بعض لوگ جو ہے تفسیر میں جو ہے مختصر کہ بعض لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ بہت خدمت کیا ہے, دندان شہید ہو گئے, زخمی ہوئے, تمام چیزیں. تو اب یہ ہوا کہ انہیں جو ہے کوئی چیز دیا جائے, ہدیہ تحفہ, انہیں سونا جواہرات وغیرہ, یہ تمام چیزیں. بہرحال جب آئے رسول اسلام کی خدمت میں لے کر رسول اسلام غضبناک ہوئے. پھر جو ہے یہ آیت حکم ہوا کہ کہہ دیجیے ان سے کہ اگر اس کے بعد معاوضہ بدلہ کچھ دینا چاہتے کرنا چاہتے ہیں تو میری اقربا سے جو ہے وہ مودت کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہی ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی مودت اور محبت اور ولایت ہے کہ اگر جو ہے واقعاً جو ہے انسان اگر اہل بیت معصومین علیہ السلام سے محبت کرے تو پھر اس کے اندر جو ہے تزکیہ نفس پایا جائے گا, پھر اس کے اندر جو ہے غرور نہیں پایا جائے گا نا, خود پسندی جو ہے نہیں ہوگی. اب اگر جو ہے مثلاً جو ہے کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم بہت بڑے دولت مند ہیں, ہمارے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے, بہت پیسہ ہے, اسی لیے جو ہے فضائل علی سنایا جاتا ہے نا. کتنے بڑے دولت مند ہو جاؤ, علی سے بڑے تھوڑی ہو جاؤ گے. کوئی جو ہے یہ سوچے ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں, نماز شب بھی اور یہ بھی, کتنے بڑے عابد اور زاہد ہو جاؤ, علی سے بڑے تھوڑی ہو جاؤ گے. کتنا ہی بڑے عالم ہو جاؤ, علی سے بڑے تھوڑی ہو جاؤ گے. تو اسی لیے جو ہے فضائل علی سنایا جاتا ہے. سمجھے, پڑھیے صلوات پڑھیے. تو خود پسندی جو ہے, خود پسندی تکبر. دیکھیں کبھی کبھی جو ہے کیا ہے, شیطان جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے. انسان تو یہ کہ یہ سوچ رہا ہے نا اس کے اندر جو ہے نا خود پسندی ہے کہ مثلاً جو ہے ہم بہت دوسرے سے بہت نیک ہیں, یا فلاں سے جو ہے ہم اچھا ہیں, یا مثلاً جو ہے فلاں تو عبادت نہیں کرتا, ہم جو ہے عبادت کرتے ہیں, فلاں جو ہے سخاوت نہیں کرتا, ہم جو ہے سخاوت کرتے ہیں, یا جس چیز میں بھی یہ سوچتا ہے کہ ہم اس سے بڑے ہیں. تو اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو اب جو ہے جو اس سے کمتر ہے, مثلاً جو ہے ایک نماز پڑھ رہا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا, اب یہ جو ہے اس سے مقابلہ کرے گا. ارے یہ تو نماز نہیں پڑھتا, ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں, یعنی ہم جو ہے نمازی ہیں. تو اب اس کے اندر جو ہے غرور پیدا ہو گیا, یعنی اپنے سے جو ہے نا کمتر جو کمزور ہے اس سلسلے سے اب انسان جو ہے وہ سوچنے لگتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اب دوسرے سے جو ہے کسی معاملے میں اگر تکبر کر رہا, سوچ رہا ہے بہتر ہے, تو اب جو ہے خود کے نقص جو عیب ہے وہ دکھائی نہیں دیتا, دوسرے کا نقص عیب جو ہے وہ
دکھائی دیتا لیکن خود کا جو ہے نقص جو ہے دکھائی نہیں دیتا. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے نا کہ انسان جو ہے خود اپنے نقص کو اپنے عیب کو دیکھے تو پھر اس کے اندر جو ہے غرور پیدا نہیں ہوگا ہے نا. جس طریقے سے ہے نا انسان بعض ہے نا آپ کی بات ہی نہیں تھی ادھر دنیا کی ہے مثلا کہ سوچتے ہیں نا بعض انسان ہے نا کہ بیوی میں مثلا جو ہے یہ ہے بھائی یہ ہے بھائی یہ ہے بھائی یعنی تمام عیب جو ہے بیوی میں ہے اور ان کے میں کوئی عیب نہیں ہے. نہیں, جس طریقے سے اس میں عیب ہے تو تمہارے اندر بھی کچھ عیب ہے. جس طریقے سے تم برداشت کر رہے ہو تو اسی طریقے سے وہ بھی تمہیں برداشت کر رہی ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو انسان جو ہے اس طریقے سے نا تکابر کرنے لگتا ہے کہ مثلا جو ہے ہم جو ہے یہ کرتے ہیں فلاں یہ نہیں کرتا, ہمارے اندر جو ہے یہ چیز نہیں ہے, فلاں کے اندر جو ہے یہ برائی ہے. اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے انسان کے اندر جو ہے ایک غرور پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا علماء نے کہا ہے کہ دوسرے کے بجائے اپنے نفس کو دیکھو. سنا ہے نا آپ نے مور کے سلسلے سے ہے نا کہ مور جب ہے اب جب اپنے آپ کو ہے نا دیکھتا ہے نا تو بڑا خوبصورت حسین اور جب دیکھتا ہے تو اب جو ہے اس غرور میں ناچنے لگتا ہے نا, غرور میں ناچنے لگتا ہے اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر. اور جیسے ہی ناچتا ہے جب پیر کی طرف نگاہ جاتی ہے تو اس کا غرور چکنا چور ہو جاتا ہے نا. پڑھ دیجیے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے نا انسان جو اپنے طرف اپنے نقص کو دیکھے گا تو پھر اس کے اندر جو ہے غرور پیدا نہیں ہوگا. اور یہ غرور جو ہے اللہ کو برداشت نہیں ہے. اللہ کو یعنی انسان جو ہے غرور کرے یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے. جب مولا علی عمر بن عبدالعزیز کا قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد ایک ہاتھ میں جو ہے اس کا سر ہے اور تلوار ہے نا, خون جو ہے ٹپک رہا ہے. اب اس سے پہلے تو سب یہ ہے نا مایوس ہو چکے تھے. رسول اسلام نے کہہ دیا تھا جو پہلے خبر لے کر آئے گا ہے نا وہ جو ہے نا جنت میں جائے گا, اس کے لیے جنت مبارک ہو, جنت کی بشارت ہوگی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مولا علی چلے وہ اس سے پہلے ہی آ گئے, خبر دے دیا یہ اللہ کے رسول ایسا ہوا, یعنی ہم پہلے خبر لے کر آئے. تو رسول اسلام نے کہا جنت تو سلمان لے گئے, جنت تو سلمان لے گئے. اب وہ سوچنے لگے یہ تو یہیں بیٹھے تھے, ہم بھاگ دوڑ رہے تھے ہے نا, یہ سوچے کہ دھول اڑے گا گردہ اڑے گا تو ہم جو ہے وہ ہے نا کریں گے. اور یہاں جو ہے جناب سلمان بیٹھے ہوئے پہلے ہی خبر دے دی. رسول اسلام نے فرمایا سلمان تجھے آپ کو کیسے معلوم, یعنی آپ کے پاس تو علم غیب ہے نہیں. کہا اللہ کے رسول یہ لوگ ادھر آ رہے تھے ہمیں معلوم ہو گیا, ورنہ کہیں اور جاتے. یہ سمجھ گیا یہ جو ہے کہیں اور جاتے. تو یہ جو ہے جب سب تھے تو عقل سے کام نہیں لیا ہے نا. اگر عقل سے کام لیا ہوتا تو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. رسول اسلام نے پہلے ہی کہہ دیا جو خبر لے کر آئے گا نا, جب کہہ دیا تو وہ ہو کے رہے گا. پڑھیے صلوات. تو بہرحال بات آگے بڑھ جائے گی. تو بہرحال یہ جو ہے غرور تکبر کی اللہ جو ہے یہ برداشت نہیں کرتا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض واقعات میں یہ ملے گا آپ کو کہ دو واقعہ ہیں نا. پہلے جو ہے ایک واقعہ ہے اس کا قتل والا سنا دیں گے جو کہ مسجد سے نکل گیا, اور ایک جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے نا. پہلے جناب موسیٰ کو سن لیجیے اسی تکبر کے سلسلے سے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے شیطان آیا اور آنے کے بعد سلام کیا, جناب موسیٰ کو سلام کیا اور ٹوپی اتار کر رکھ دیا نا. ٹوپی جو بھی اس دور میں جیسے بھی ٹوپی اوپی ایک سلوات پڑی ہے, اب اسی پہ 4 منٹ بات ہو جائے گی ہے. تو دیکھیں شیطان جو ہے نا کس حساب سے آیا, سلام کیا جناب موسیٰ. جناب موسیٰ نے سلام کیا, کہا تم تو ابلیس ہے, ابلیس ہو تم سامنے سے ہٹ جاؤ. کہا کہ ہاں ہم تو ابلیس ہیں لیکن آپ کی خدمت میں اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں لہٰذا ہم آپ کو سلام کرنے آ گئے ہیں. اور جب سلام کیا اس کے بعد جناب موسیٰ نے سوال کیا ہے ابلیس سے, کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم انسان پہ غلبہ کیسے حاصل کر لیتے ہو. کہا کہ اے اللہ کے نبی جب انسان جو ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے ہیں, یعنی جب یہ سوچے کہ ہم جو ہے کچھ ہیں, نہیں بھی کچھ کرنے کے بعد یہ سوچے کہ ہم نے جو ہے
بہت کچھ کیا ہے. جب اس کے اندر جو ہے غرور پیدا ہو جاتا ہے, تکبر ہو جاتا ہے, فوراً جو ہے مجھ پہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں. اور اسی کے ضمن میں جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جناب داؤد سے کہا کہ داؤد یہ جو گنہگار ہیں انہیں بشارت دے دیجئے, ہے نا, اور جو عبادت گزار صالحین ہیں نا, جو متقین ہیں, انہیں ڈرائیے. تو اب جو ہے جناب داؤد نے سوال کیا کہ پروردگار انہیں جو ہے کیسے بشارت دے اور انہیں جو ہے کیسے ڈرائے, جو بہت مومن ہے نا, صاحب تقوی صالحین ہے, کیسے ڈرائے یہ جو گنہگار ہیں انہیں بشارت, کیا بشارت دے؟ تو قدرت کی آواز آئی کہ جو گنہگار ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کریں گے تو ہم ان کے گناہ کو معاف کر دیں گے, ہے نا, اور یہ جو صالحین جو متقین ہے نا, ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اعمال کے اوپر غرور کریں گے اور جب حساب لیں گے تو پھر یہ ہلاک ہو جائیں گے. یہ جو اپنے اعمال پہ غرور کر رہے ہیں, جب حساب لیں گے تو پھر جو ہے انہیں جو ہے کوئی راستہ نہیں ملے گا, وہ جو ہے ہلاک ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اسلام موجود تھے اور دیگر اصحاب موجود تھے. تو ایک شخص کی کچھ لوگ جو ہے تعریف کرنے لگے رسول اسلام سے کہ فلاں شخص جو ہے قابل تعریف ہے, بہت تعریف کرنے لگے کہ یہ متقی ہے, یہ ہے, وہ. جب تعریف کیا تو رسول اسلام نے کہا کہ ہم اسے نہیں جانتے. اب لوگ تعجب کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول, ہے نا, آپ اسے نہیں جانتے, ہے نا, وہ جو ہے فلاں شخص ہے. ظاہر سی بات ہے اس وقت تو مدینہ اتنا بڑا تھا نہیں, یہ تمام چیزیں تھیں, کہ آپ جو ہے اسے نہیں جانتے. رسول اسلام نے کہا کہ نہیں, ہم اسے نہیں جانتے. پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جو اصحاب دیگر افراد بیٹھے ہوئے تھے, رسول اسلام بھی تھے, وہیں سے وہ گزرا چلا گیا, سلام علام نہیں کیا, ہے نا, توجہ نہیں دیا, اپنا چلا گیا. تب لوگوں نے کہا اللہ کے رسول, ہے نا, یہی ہے. رسول اسلام نے کہا ہم نہیں پہچانتے. اب اس کے بعد آگے بڑھ گیا. اب جب ادھر سے واپس آیا تو اب لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول آ رہا ہے. رسول اسلام نے روکا, اور روکنے کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم ابھی یہاں سے گزر رہے تھے تو تم نے یہ سوچا دل میں کہ نہیں کیا یہ جتنے ہیں سب سے ہم بڑے یہ ہیں کہ ہمارے سامنے؟ کہا صحیح ہے, ہمیں یہی سوچ کر گزرے ہیں کہ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا تو کوئی حقیقت سب سے ہم جو ہے بہتر ہے, بلند ہے. کہا ہم نے یہی سوچا. پھر خاموش ہو گئے رسول اسلام. وہ آگے بڑھ گیا, چلا گیا. اب جو ہے وہ مسجد میں آ گیا اور آنے کے بعد وہ نماز پڑھنے لگا. اب رسول اسلام نے ایک صاحب سے کہا کوئی شخص ہے کہ جو اسے قتل کر دے, جو ابھی گیا ہے, نام بعد میں لیں گے, جو اسے قتل کر دے. تو ایک صاحب اٹھے, ہے نا, سمجھ گئے نا, اٹھے اور فوراً جو ہے گئے, دیکھا کہ وہ مسجد میں جو ہے مثلاً رکوع میں ہے, واپس آ گئے. کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا, رکوع میں ہے. تو رسول اسلام نے کہا کہ کوئی اور شخص ہے کہ جو جائے اسے قتل کر دے. دوسرے صاحب اٹھے. اب وہ گئے تو دیکھا کہ وہ مثلاً سجدے میں ہے. کہا جب پہلے نے نہیں کیا ہے نا, کسی وجہ سے تو نہیں کیا ہوگا, وہ بھی نماز میں ہے اور وہ بھی سجدے میں ہے. کہا کہ ظاہر سی بات ہے. پھر وہ بھی واپس. کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو نماز پڑھ رہا ہے, سجدے میں ہے, اور ہم جو ہے کیسے اسے قتل کر دیں. اب اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اسے قتل کر دے, ہے نا. مولا علی اٹھے. اب جب مولا علی پڑھ دیجئے, پڑھ رہے ہیں تو اب جب مولا علی آئے تو کیا دیکھا, وہ مسجد میں نہیں ہے, مسجد سے نکل گیا, ہے نا. اب جو ہے مولا علی واپس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ تو ہے نہیں, ہے نا. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر یہ قتل ہو جاتا تو دو گروہ میں تفرقہ نہیں ہوتا, ہے نا. اور علامہ امینی نے جو ہے السدیس اس کا نام لکھا ہے, یہ جنگ نہروان کا بانی تھا, ہے نا. اور جنگ نہروان میں مولا علی نے اسے قتل کیا تھا. پڑھ دیجئے صلوات. تو یہ جو ہے وہی شخص تھا
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی انسان ہو تو اس کے اندر جو ہے خود پسندی جو ہے نہیں ہونا چاہیے. سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نفس پہ کنٹرول کرے, ہے نا, نفس پہ. سب سے زیادہ طاقتور جو ہے اسی کو کہا گیا ہے نا, سب سے زیادہ طاقتور وہی ہے کہ ملتا ہے رسول اسلام سے بھی ملتا ہے اور مولا کائنات سے بھی ملتا ہے کہ دو افراد جو ہے نا پہلوان تھے اور وہ جو ہے کشتی لڑ رہے تھے, کشتی جو ہے آپس میں لڑ رہے تھے. مولا علی گزر ہوا ادھر سے, ایک روایت میں رسول اسلام سے بھی ہے. تو بہرحال مولا علی کا ادھر سے گزر ہوا تو لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ مولا ہم جو ہے آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں, تھوڑا دیکھیے فیصلہ کر دیجیے, ہے نا, کون جیت رہا ہے, مثلاً جو ہے کون ہار رہا ہے. مولا نے الگ کر دیا, کہا کہ یہ جو ہے کشتی نہ لڑو. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہٹ گئے. بعد میں مولا علی کے پاس آئے, کہا کہ مولا آپ نے جو ہے کیوں انکار کر دیا, کہ ہم نے چاہا کہ آپ دیکھیے فیصلہ کیجئے کہ دونوں میں یعنی کون جیتتا ہے, یعنی کون شجاع ہے, کون طاقتور ہے. تو مولا نے فرمایا کہ نہیں, وہ جو ہے طاقتور نہیں ہے کہ جو جسمانی حساب سے جو ہے نا طاقت رکھتا ہو. تو شیر کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے نا, بعض پٹھے سے زور لگاتے, بعض اس سے جو اصل طاقتور وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے, ہے نا, نفس کو جو ہے کنٹرول کر لے, یعنی جو ہے انسان جو ہے صبر کر لے, ہے نا. صبر سے مراد دیکھیں ہر جگہ وہ نہیں ہے. صبر سے مراد مثلا جو ہے کوئی ایک ہاتھ مار دے اور چپ رہے, اسے صبر ہے نہیں. ہر جگہ جو ہے یہ صبر نہیں ہے. بعض صبر سے صرف یہی سوچتے ہیں گالی دے دو چپ رہو, یہ صبر ہے. صبر کا بڑا الگ مسئلہ ہے, ابھی بتائیں گے تو 10-15 منٹ جائے گا, ہے نا. 5 منٹ میں ختم کر دیتے, کبھی تفصیل بتائیں گے اس میں, ہے نا. مختصر یہ کہ صبر کا ہے نا, یہ نہیں صبر کا مسئلہ جو ہے مثال کے طور پہ جو ہے اگر جو ہے پریشان حال ہے رزق کے مسئلے سے, تب انسان یہ سوچ لے کہ اللہ کی طرف سے ہے لہٰذا صبر کر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں یعنی بیٹھ جائیے گھر پہ, ہے نا. تو یہ صبر نہیں ہے نا, نہیں. یعنی انسان جو ہے جد و جہد کرے, یا مثلا جو ہے کسی سے ہے دفاع کرنا ہے, سامنے ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صبر کر رہے ہیں. جیسے ہے نا دیگر مذہب کے نزدیک کہ اگر ایک گال پہ تماچا مارو دوسرا گال بڑھا دو, حالانکہ ایسا کرتے ہوتے نہیں ہے نا. پڑھیے سلوات, ایسا نہیں کرتے لیکن ہے. تو یہاں پہ جو ہے صبر سے مراد جو ہے وہ نہیں ہے نا, مکمل کس طریقے سے انسان جو ہے صبر کرتا ہے. اسی لیے یہ ہے نا کہ جنت میں جائے گا تو جہاں تمام چیزیں آئیں گی اخلاق اور دیگر چیزیں, وہیں پہ جو ہے یہ صبر بھی جو ہے آگے بڑھے گا, ہے نا. صبر یعنی صبر انسان کر رہا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے فلاں کام جو ہے مثلا یہ کر سکتا ہے, فلاں چیز میں لذت ہے, لیکن جو ہے شریعت نے جو ہے اسے منع کیا ہے. تو اب انسان جو ہے ایسے موقع پہ رک رہا ہے, یعنی صبر کر رہا ہے. مثلا جو ہے اب سامنے کی مثال دیتے ہیں, مثلا جو ہے مثال کے طور پہ ماہ رمضان میں یا اس طریقے سے جو بھی روزہ رکھ کے قضا روزہ رکھ رہا ہے, تو اب جو ہے انسان عادی ہے نا, مثلا جو ہے گٹکا کھانے کا, ہے نا, گٹکا مثال دے رہے ہیں نا, مثال بدلنا پڑتا ہے نا. بعض یہ ہے کسی کو دیکھ لے سوچتے ہیں آج ہمیں دیکھ کے پڑے ہیں, ہے نا, بدل ہی دے, ہم کسی کو دیکھتے نہیں کون منہ میں دبائے کیا نہیں, ہے نا, جان عمومی بات ایسے بھی ہے. تو اب عادی ہے, اب معلوم ہوا کہ روزے سے ہے, اب جب وہ روزے سے معلوم ہوا کہ ہے نا دن میں 10-11 بجے باہر نکلا بازار میں, دیکھ لیا کہ کوئی جو ہے پڑیا پھاڑ رہا ہے کھا رہا, اب اس کا جو ہے اندر سے نفس جو ہے کاش کہ ہم بھی کھا لیتے, ہیں نا, تھوڑا سا ہم بھی پھاک لیتے, لیکن اس کے پاس ہے نا, اس کے پاس جو ہے وہ ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں کھا رہا ہے نا. کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزے سے ہے اور اللہ نے منع کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اور اس طریقے سے نہیں کھانا ہے. تو اب ایسے موقع پہ اس کا نفس یہ کہہ رہا ہے کھا لو, یا مثلا جو ہے پیاس لگی ہے نا, اور ٹھنڈا پانی سامنے ہے نا, ٹھنڈا شربت روح افزے کا, ہے نا, پیاس لگی ہے, اب دیکھ رہا ہے نا لال سرخ جو ہے نا شربت ہے. اچھا ایسے نفسیاتی کریے تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض مثلا جو ہے منہ میں پانی آ جاتا ہوتا ہے نا, املی کا نام لے لیجئے, کھٹا ترش, ہے نا, نام لے لیجئے, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہے نا وہ ہو جاتا ہے بارہ. تو اب جو ہے دل چاہ رہا ہے اور مثلا پی بھی سکتا ہے, لیکن صرف اس لیے نہیں پی رہا ہے اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے. تو اب یہاں پہ وہ صبر کر رہا ہے نا. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا
کہ سب سے زیادہ جو جنت میں جائیں گے وہ صابر ہوں گے. تو بہرحال یہ جو ہے ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. تو انسان کو جو ہے اس کے اندر جو ہے خود پسندی نہیں ہونا چاہیے. تزکیہ نفس ہونے جتنے بھی انبیاء ہیں، تزکیہ نفس کے لیے کہ تزکیہ نفس ہونا چاہیے. انسان کے اندر خود پسندی، غرور، تکبر جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جس نے بھی غرور کیا تو غرور کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ نے بلندی تک، بس آخری بات ہے نا، اشارہ کر دیجئے گا بڑھانا ہوگا تو بڑھا دیں گے. غرور کیا تو آگے تک ہے نا، کتنے بلندی تک گیا نا. فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں. کتنی بلندی تک گیا. شیطان جو ہے یعنی یہ جو ابلیس ہے، اس کے بارے میں تفسیر ہے اس کے بارے میں کہ علامہ مجلسی نے بھی یہ لکھا ہے، نعمت اللہ جزائری نے بھی صرف اشارہ کر دے کہ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ پروردگار کی طرف سے حکم ہوا، قوم جن تھی اور سب کو قتل کر دیا، یہی بچ گیا. تو اس نے فرشتوں سے کہا ہم نیچے رہ کر کیا کریں گے، ہے نا، اکیلے. تو یہ ہوا کہ لے کر آسمان پہ گئے، وہ عبادت کرنے لگا. پھر اسما کو دیکھا، تمام چیز کو دیکھا، اور پھر یہ دیکھا کہ نقد اور ادھار کا مسئلہ ہے. جو عبادت نیک کام کرو گے تو مرنے کے بعد جو ہے نا جنت میں جائے گا، باقی جو ہے یہیں پہ سب ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ ادھار بعد والا کون کرے گا، ابھی جو مل رہا ہے نقد اسے کر لو، ہے نا. یہ مختصر کر دیے ہے نا، 20 منٹ کا تفسیر ہے، تو یہ کر لو تو اب بات بڑھ جائے گی. یعنی شیطان دیکھیں کتنے بلندی تک گیا ہے نا، آسمان تک. لیکن جو ہے کہاں آیا، یعنی 1-2 نہیں 6000 سال عبادت کیا ہے. اور وہ بھی معلوم نہیں دنیاوی 6000 سال یا اخروی 6000 سال. اتنی جو ہے عبادت کرنے کے بعد اتنی بلندی پہ گیا ہے نا. لیکن جو ہے کتنی پستی بھی آ گیا، آسمان سے ایک دم پستی میں آ گیا. یعنی اس کے اندر جو غرور پیدا ہو گیا ہے نا، فرعون کے اندر یا شیطان کے اندر ہے نا، وکان من الکافرین، وہ کافرین میں سے تھا. تو اوپر گیا اور اوپر سے نیچے آ گیا. یعنی اللہ نے اسے بلند کیا لیکن غرور پیدا ہو گیا. سمجھے آپ؟ یعنی آسمان پہ تھا اور لا کر جو ہے زمین پہ ایک جزیرہ میں پٹک دیا ہے نا. تو پٹکنے کے لیے بھی اٹھانا پڑتا ہے، جب اٹھایا جاتا ہے تب پھٹکا. ایک سلوات پڑھیے محمد والی. تو بہرحال کی تکبر اور خود پسندی جو ہے ایسی چیز ہے کہ پروردگار کو نا یہ برداشت نہیں ہے. اور انسان کو تواضع اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے. تواضع انکساری ہے نا. دیکھیں مثلا جو ہے جس درخت پہ پھل ہوتا ہے تو وہ شاخیں جھک جاتی ہیں، اور جو پھل نہیں ہوتا ہے تو شاخ جو ہے بلند ہو جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ تواضع اور انکساری ہونا چاہیے. اگر کچھ ہے اس کے پاس تو شاخیں جو ہے جھک جائے گی، نہیں تو بلند ہو جائے گی. تواضع انکساری. اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگ ہے نا چاہنے، بات بڑھتی جا رہی ہے، مختصر کرنا چاہ رہے ہیں، بڑھتی جا رہی ہے نا. کیا تو تواضع اور انکساری سے لوگ جو ہے نا زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. اگر غرور تکبر کرے گا، دشمن بھی ہوتے ہیں نا. مقدس اردبیلی کا مقدس اردبیلی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ نجف اشرف میں ہے نا ایک زائر آیا، انہیں پہچانتا. دیکھیے کتنے مقدس تھے نا، کہ مقدس نام نہیں ہے نا احمد اردبیلی، لیکن اتنے مقدس تھے کہ نجف کے علماء نے ان کا نام رکھ دیا مقدس. اور مقدس سے جو ہے مشہور ہو گئے. آج تک جو ہے مقدس اردبیلی سے جانے جاتے ہیں نا. مقدس نام نہیں تھا، احمد اردبیلی نام تھا، لیکن اتنے مقدس تھے. تو اب یہ جو ہے ایک مدرسے میں تھے، حمام میں ایک زائر تھا، وہ پہچانا نہیں. اس نے کہا کہ یہ ہمارا کپڑا ہے، دھل دیجیے. اب یہ جو ہے دھلنے لگے مقدس اردبیلی. اب بعد میں لوگوں نے اس سے کہا کہ ارے تمہیں ہو کیا گیا ہے، پہچانا نہیں. کہا نہیں کیا کون ہے؟ کہا یہ مقدس اردبیلی ہیں. اب جو ہے فوراً گیا، ارے ہم نے آپ کو پہچانا نہیں، معاف کیجیے گا یہ وہ. کہا کہ نہیں کوئی نہیں، تم جو ہے زائر ہو، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے ہمارا حق ہے. اگر کوئی اور ہوتا نا دوسرا آدمی تو ہے نا کہ کیسے ہمت ہو گئی. پڑھ دیجئے، مثال نہیں. تو تواضع اور انکساری جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جو ہے لوگ محبت کرتے ہیں. غرور تکبر کی وجہ سے لوگ جو ہے نفرت کرتے ہیں. ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی کے ساتھ جو ہے کیسے کیسے تھے تواضع اور انکساری.
یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب مکہ سے جانے لگا کربلا کی طرف، تو حضرت علی اکبر نے خواب دیکھا اور کہا کہ بابا ہم نے خواب دیکھا۔ امام حسین نے کہا میرے لال کیا خواب دیکھا؟ کہا بابا ہم نے خواب دیکھا ہے کہ چند درندوں نے حملہ کیا، آپ کا دایاں بازو قلم ہو گیا، پھر چند درندوں نے حملہ کیا، آپ کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ بابا پھر ہم نے دیکھا کہ پھر چند درندوں نے حملہ کیا، آپ کی کمر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف سے درندوں نے جو ہے آپ پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ تو سوال کیا بابا اس کی تعبیر کیا ہے؟ امام حسین نے کہا میرے لال چند قدم آگے بڑھو، ایسا نہ ہو کہ بہن زینب سن لے، چند قدم آگے بڑھو۔ کہا میرے لال تم نے یہ دیکھا دایاں بازو قلم ہوا، قاسم مارا جائے گا، بایاں بازو قلم ہوا جو دیکھا میرے لال تم مارے جاؤ گے، اور جو دیکھا کہ میری کمر ٹوٹ گئی تو برابر کا بھائی عباس شہید کر دیا جائے گا۔ اے میرے لال جو تم نے یہ خواب دیکھا کہ درندوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، تو میرے لال ہم کربلا کے میدان میں شہید ہو جائیں گے۔ ہاں آزادارو آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ہر ایک کی لاش کو اٹھایا، لیکن کبھی کسی کو بلائے نہیں، بچوں سے مدد نہیں مانگی۔ لیکن جب جوان بیٹے علی اکبر کے پاس آئے تو خیمے کی طرف رخ کرتے آواز دیتے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ ہے۔ ہاں آزادارو آگے بڑھ کر بس ایک فکرہ کہ جب زندان شام میں دمشق میں جب سر واپس ہونے لگے اور دمشق کی عورتیں تھیں اور اس منظر کو دیکھ رہی تھی، ہر ایک سر آ رہا تھا، بس آخری فکرہ سر آ رہا تھا۔ جب علی اکبر کا سر آیا تو دمشق کی ایک عورت غور سے علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی، پھر زینب کو دیکھ رہی تھی، کبھی زینب کو دیکھ رہی تھی، پھر علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے رہا نہیں گیا، شہزادی زینب کے قریب آئی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی بس اتنا بتا دیجیے کہ جب یہ جوان مارا گیا اس کی ماں زندہ تھی یا نہیں؟ اے آزادارو شہزادی زینب نے ام لیلہ کی طرف اشارہ کیا، قریب آئی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی آپ ہی کا جگر تھا ورنہ زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کی مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، پروردگار یہ صوبہ اس باری سب کو محفوظ فرما، کریم حضرت کے زور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا، اپنے مرحومین تمام مرحومین کے روح کو اصال فرما دے۔